بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفاق کی علامات کے حوالے اور منافقین کی علامات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو یہاں ایک اور چیز کا ذکر کیا گیا کہ منافقین اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ عقل تو کرتے نہیں، لیکن اگر کرنا پڑ جائے تو بہت کم کرتے ہیں، اور اللہ کے احکامات میں کو بجا لانے میں بڑی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بڑی کاہلی کے ساتھ ان احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے یہ اعمال کرتے ہیں۔ تو ان قرآنی آیات اور احادیث طیبہ جو ہم نے پڑھی ہیں، اس کو سامنے رکھ کر ہم نے اپنے آپ کا بھی جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم میں تو کوئی ایسی علامت نہیں پائی جا رہی جو منافقت کی علامات میں سے ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے ذکر کی زیادہ سے زیادہ توفیقات عطا فرمائے اور اس کے قرآن کی تلاوت، اس کی بارگاہ میں حاضری، اس کے ذکر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں سستی کاہلی سے نجات عطا فرمائے اور لوگوں ریاکاری سے ہمیں بچائے۔ اس چیز کا ہم جائزہ لیں، اب ہر بندہ اپنا جائزہ لے کہ وہ اس میں کوئی ایسی خامی تو نہیں پڑ جا رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ منافقین کی ایک اور علامت جو اللہ کریم نے ذکر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ ان مسلمانوں پر تانا زنی کرتے ہیں، جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو صرف اپنی محنت مزدوری سے میسر آتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو منافقین یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کا تمسخر کرتے ہیں۔ انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بشر بن خالد، غندر، شعبہ، سلیمان، ابو وائل، یہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہم لوگوں کو صدقہ و خیرات کا حکم دیا تو ابو عقیل آدھا سا کھجوروں کا لے کر حاضر ہوئے، اور ایک آدمی زیادہ جو ہے وہ مال لے کر صدقہ کے لیے حاضر ہوا، تو منافقین جو ہے وہ طنز کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو یہ ابو عقیل نصف سا، آدھا سا جو ہے وہ کھجوروں کا لے کے آ گیا ہے، اس نے چھوٹے قلیل صدقے کی اللہ کریم کو ضرورت نہیں ہے، اور اسی طرح یہ جو بندہ زیادہ لے کے صدقہ خیرات آیا ہے یہ بھی لوگوں کو دکھلاوے کے لیے آیا ہے۔ اللہ ان دونوں کے صدقات سے بے نیاز ہے۔ اس پر یہ اللہ کریم نے آیت کا اندازہ فرمائی کہ یہ منافق کیا ہے، یہ خود تو کرتے کچھ نہیں ہے، لیکن جو اہل ایمان اپنے صدقے دل کے ساتھ اپنی ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جو پیش کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، ان کا مذاق اڑا ہے۔ پھر مزید پردہ چاک کرنے کے بعد کہ باحیا خواتین کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ منافق لوگ طرح طرح کے لطیفے گھڑ کے، طرح طرح کے جوک بنا کر، کبھی باحیا عفت معاب عصمت شعار بچیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو اس نے حجاب کیا ہوا ہے، دیکھو اس نے برقع پہنا ہوا ہے، دیکھو اس نے نقاب کیا ہوا ہے، کبھی ان پہ پکتیاں کس لیتے ہیں، کبھی داڑھی رکھنے سنت رسول، داڑھی رکھنے والوں کا مذاق اڑاتے
بس جسٹ جوک کر رہے ہیں، ہم مذاق کر رہے ہیں. تو اللہ کریم نے ایسے لوگوں کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. یعنی اگر لَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں، ٹھیک ہے، کہ آپ تم یہ مذاق کیوں اڑا رہے ہو، انہیں منع کریں، ان سے پوچھیں، تو لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور یہ کہیں گے إِنَّمَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو کھیل رہے تھے، ہم تو مذاق اڑا رہے تھے، ہنسی ٹھٹا کر رہے تھے. ٹھیک، قل، اے محبوب ان سے فرما دیجیے أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا اللہ کی آیتیں، اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہیں مذاق کے لیے رہ گئے ہیں؟ تمہیں اور کوئی چیز ٹھٹا مذاق کے لیے نہیں سوچی؟ تو اللہ نے ان کی فطرت کا جو ہے وہ اس آیت طیبہ میں ان کی فطرت کو بیان کر دیا. جھوٹی قسمیں کھانا یہ بھی منافقین کی ایک علامت ہے کہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، حالانکہ دل ان کے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح، ان صحابہ کرام کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ کیا ہم ایسا ایمان لائیں کہ جیسا بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہ خود بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں. سورۃ المنافقون آیت نمبر 2. ان آیات میں جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسموں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنا بتایا گیا ہے. ایک مسلم کا ایسا رویہ نہیں ہوتا، وہ دل سے ایمان لاتا ہے، جیسا کہ کہا کہ ان جیسا ایمان لاؤ. ظاہر ہے اشارہ کس طرف ہے؟ صحابہ کرام کی طرف. تو فرمایا کہ اگر ایمان لانا ہے تو ان جیسا خلوص دل سے، سچے دل سے ایمان لاؤ. اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں. یہ لوگ برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، اور یہ بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو ہر کارے خیر سے. یہ بھول گئے اللہ کو، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو بلا دیا. بلا شبہ یہ منافق پکے بدکار ہیں. یہ سورہ توبہ آیت نمبر 67. اس آیت میں، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی چار نشانیاں بیان فرمائی کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، اور وہ بھی کیا، وہ دین بنا کر اس کو جو ہے وہ اس سے بڑی گمراہی کو پھیلا رہے ہیں. اور جب کوئی برائی کی دعوت عام کر رہا ہو تو اصل میں وہ لوگوں کو بھلائی سے روک رہا ہوتا ہے اور برائی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. خیر کے کاموں سے اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں. کسی غریب کی مدد، کسی یا پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے فقیر ہیں، ہمارے پاس کوئی مال و اسباب نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب فضولیات کا معاملہ آتا ہے، بسنت میلہ، کسی دوست کی مہندی کی ہندوانہ رسمیں، اس طرح کے اور بہت سے کام، تو پتہ نہیں کہاں سے رقم نکل پڑتی ہے. ہزاروں لاکھوں روپے اسی عیاشی کی نظر ہو جاتے ہیں، مگر کسی غریب مسکین کی مدد ان سے نہیں ہوتی. اللہ کو بھول گئے ہیں. چوتھی منافقین کی علامت کیا کہ اللہ کو بھول گئے. جب ایک انسان اپنے مالک اور خالق کو بھول جاتا ہے تبھی وہ ایسے برے کام کرنے لگتا ہے. اگر ان کو اللہ یاد ہوتا تو وہ ایسے اعمال ہرگز نہ کرتے. اللہ سے ڈرتے. اہل ایمان کی مشکل میں یہ منافقین خوش ہوتے ہیں. جب اہل ایمان کو کوئی
اچھائی پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے تو ان کے چہرے پر بد آواز اڑنے لگتے ہیں، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں، اور جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، ان کو کسی شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ یہ خوشی واپس لوٹ جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہوئے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ جہاد نہ کرنا اور اس کی تمنا نہ کرنا، یہ بھی نفاق کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس حال میں مرا کہ نہ اس نے جہاد کیا اور نہ ہی اس کے دل میں جہاد کا جذبہ پیدا ہوا، تو گویا وہ ایک طرح کے نفاق میں مرا۔ الیاذ باللہ، اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صراط مستقیم پر ثابت قدمی کے ساتھ چلائے، کفار اور منافقین کی چالوں سے، ان کی گمراہیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ حضرت ابو امامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرم و حیا اور زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی دو شاخیں ہیں، جبکہ فحش گوئی اور لا حاصل بکواسات یہ نفاق کی دو شاخیں ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عملی اعتقاد سے بھی بچائے اور عملی اعتقاد سے بھی بچائے اور علمی اعتقاد سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، اور ہم جو بھی کام کریں دین کا کریں، دنیا کا کریں، ضروریات زندگی کے لیے کریں، اللہ کریم ہمیں صرف اپنی رضا کی خاطر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، ہمیں ریاکاری منافقت سے جو ہے وہ بچائے، حسد، غیبت، کینہ، ان برے عیوب سے ہمیں پاک صاف رکھے، اور ہمیں اپنے دین کو سیکھنے ہمارے لیے آسان فرما دے، اور ہمیں ہمارا اس پر چلنا ہمارے